عظیم جد و جہد سانحہ کربلا. بے شک. بظاہر بطور خاص ایک بات نظر یہ آتی ہے کہ سفر کتنا ہی مشکل ہو اور درس کربلا کے تعلق سے بات کر رہی ہوں، کتنے ہی مسائل کا سامنا کیوں نہ ہو، کتنے ہی مصائب کیوں نہ دیکھنے پڑیں، مگر یہاں کربلا والے نماز کا جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہر حال میں ہمیں نماز، سجدے میں امام جو ہیں وہ رخصت ہو رہے ہیں. بے شک. تو کیا فرمائیے گا نماز کی اہمیت؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ واقعہ کربلا، یہ صحنہ کربلا ہمیں جو درس دے رہا ہے، اس میں سب سے بڑا درس اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جن و انس کو بنایا ہی عبادت کے لیے، اور نماز عبادت و بندگی کی اعلیٰ ترین صورت ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اہل بیت اطہار، یہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا وہ ہیں جو راہبر ہیں، جو سکھانے والے ہیں، جو عبادت و بندگی کو بچانے والے ہیں، جو لوگوں کو یہ سکھانے والے ہیں کہ عبادت و بندگی کی اعلیٰ ترین صورت کیسے ہو سکتی ہے. نماز کی اقامت کی جب بات آتی ہے، دیکھیں نماز اگر پڑھنا ہوتا تو ایک آدھ بار کافی ہوتا، مگر اللہ نے اقامت کا حکم دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ 3 چیزیں آتی ہیں اس میں. پہلی چیز آتی ہے کہ مداومت ہو، ہمیشگی ہو، نماز کبھی چھوڑیں نہیں. اب آپ دیکھیں واقعہ کربلا کو اپنے ذہن میں لائیں. سفر بھی ہے، مصائب بھی ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہمیشگی پائی جاتی ہے کہ جب 10 محرم کی صبح بھی علی اکبر اذان دیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نماز کی امامت فرماتے ہیں. یہ 10 محرم کا دن ہے جب معلوم ہے کہ چاروں طرف دشمن سے گھرے ہوئے ہیں، تو نماز میں مداومت ہمیشگی ایسی پائی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نماز ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کی جائے. ان سے بڑھ کر کون ہے جو نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کر سکے؟ امام حسین جیسی نماز کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ان لوگوں نے تو اس نماز کی حفاظت کی ہے. پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کریں تو اب وہی نماز، نظام صلاۃ اس دین کی صورت میں معاشرے میں رائج ہو. امام حسین علیہ السلام کیوں قربانیاں دے رہے ہیں، کیوں اپنے سارے خانوادے کو پیش کریں اس نظام صلاۃ کے لیے، اس دین کے لیے؟ ہم کیوں کہتے ہیں حقا کے بنا لا الہ حسین، کہ اس لا الہ کو بچانے کے لیے، اس نظام صلاۃ کو، اس دین کو، اس اسلام کو، اس اسلامی ریاست کے اصولوں کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے سارے خانوادے کی قربانیاں پیش کی. تو یہ در حقیقت اس نماز کی حفاظت ہو رہی ہے، اس بندگی کی حفاظت ہو رہی ہے، اس عبادت کی حفاظت ہو رہی ہے، اور دنیا کو قیامت تک کے لیے یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے نظام صلاۃ نافذ کیا جاتا ہے. کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا، سر اٹھا کے جیا جاتا ہے. وہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا. اور یہ وہ نماز ہے جو امام حسین علیہ السلام نے تپتے ہوئے کربلا کے میدان میں ادا کی، اور حالت سجدہ میں اس جان آفریں کے سپرد کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ.